السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی تو ریڈرز، دل نادان کے ایپیسوڈ 57 ایپیسوڈ آپ لوگ کو پسند آئے گی، سو کائنڈلی رسپانس کیا کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو جیسا کہ اب یہ ناول میں آپ لوگ کو بتا چکی تھی کہ انشاءاللہ جلد ہی کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر ایک نئی سٹوری سٹارٹ ہوگی۔ تو اب میں تو لکھ رہی تھی تو مجھے تو سٹوری لکھنے میں بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں آپ لوگ کو سٹوری وہ پسند آئے گی کہ نہیں۔ تو چلیں، وہ تو جب سٹارٹ ہوگی تب ہوگی۔ اب ہم اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ اب سامنے کمرے میں اسے چہل قدمی کرتے دیکھ کہا۔ وہ کب سے گیا، ابھی لوٹا تھا۔ ریجا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ریجا، آپ سو جائیں، مجھے ابھی نیند نہیں آئے گی، وہ اس کے پھر سے بولنے سے پہلے اسے کہتے ٹیرس کی طرف بڑھی تھی۔ اب سامنے ہاتھ میں پکڑی چیزوں کو صوفے پر رکھتے اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ ٹائم دیکھو تو آپ آ گئے ہیں وقت پر، اور اب آپ جائیں، وہ چڑچڑی ہوتی بولی تھی۔ کیا بات ہے سلطان، پلیز سو جائیں آپ جا کر۔ وہ اسے نہیں بتا پا رہی تھی کہ وہ گزری رات بھی جاگ کر گزارتے صبح فجر سے کچھ وقت پہلے سوئی تھی۔ اب سام اس کی بات سنتے واپس کمرے میں چلا گیا تھا۔ فکر کریں گے یہ میری، بس دکھاوا ہے سب، وہ اس کے جانے پر تکلیف زدہ لہجے میں بربرائی تھی۔ وہ جو تھوڑی دیر بعد واپس آتے فریش سا چینج کیے وہیں اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ریجا نے اسے دیکھا اور واپس اپنی آنکھیں موند لی، لیکن وہ زیادہ دیر اپنی آنکھوں کو بند نہیں رکھ پائی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش اسے اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوئی، تو واپس سے آنکھیں کھول گئی، لیکن وہ ٹیبل پر پاؤں رکھے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ وہ وہاں سے اٹھتے پھر سے چہل قدمی کرنے لگی تھی۔ دل تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اس شخص سے کیا کہے جو صرف اپنے بچے کی وجہ سے اسے یہاں رکھے ہوئے تھا۔ تو کیا وہ ابھی بھی کہیں نہیں تھی؟ اب سامنے آنکھیں کھولے اسے بے چین ہوئے چکر لگاتے دیکھا تھا۔ طبیعت ٹھیک تو ہے؟ وہ اس کی بے چینی پر پریشان ہوتے اس کے قریب جاتے بولا۔ ریجا جو واپس مڑنے والی تھی، اس نے جلدی سے اس کی شرٹ کو پکڑے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ وہ بھی اس کی کمر پر ہاتھ لے جاتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کو چھوڑتے دور ہونے لگی تھی جب وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ کیا پوچھا ہے میں نے؟ وہ اب تھوڑی سختی سے بولا تھا۔ کیا کریں گے جان کر کہ ٹھیک ہوں یا نہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ وہ اپنی کمر پر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ الجھاتے اسے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کے ہاتھ کی مہروتی انگلیاں اپنی انگلی میں الجھا گیا تھا۔ ریجا نے شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھتے اپنے ہاتھ کو چھڑوانا چاہا۔ کیوں ضد لگا رہی ہو مجھ سے؟ جانتی ہو اگر پہلے ہی تم اپنی پرواہ کرتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اگر میں نے کوئی فیصلہ لیا ہے تو اس لیے کہ تم اور میری اولاد سیف رہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنا انگوٹھا سے ہلاتے بولا۔ تو کیوں چاہتے ہیں تکلیف میں دیکھنا؟ اور جب چاہتے تھے تو اب یہ دکھاوا کیوں؟ مت کریں یہ سب سلطان، محبت کرنا آپ میری سزا بنا چکے ہیں، ماں بننے کی سزا مت دیں۔ وہ اس کی گرفت میں سسکی تھی۔ سزا ہے یہ تمہارے لیے؟ میرا اپنے قریب ہونا تمہیں سزا لگ رہا ہے مسز؟ تو پھر تو تمہیں محبت کرنے کا حق تھا ہی نہیں۔ وہ اس کی کمر پر دباؤ بڑھاتے اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے بولا۔ سلطان، یہ بچہ اپنی جان سے بڑھ کر ہے مجھے ریجا سلطان۔ آپسی معاملات تو ہم بعد میں طے کریں گے کہ کیسے حل کرنے ہیں، لیکن اب اپنی اولاد کو کسی بھی تکلیف سے گزرنے دوں گا، نہ ہی نفرت میں اور نہ ہی محبت میں، سمجھی؟ اس کی بات پر اس کا درد بڑھا تھا۔ نفرت میں آپ خود جھلسے ہیں، اور محبت شاید میری طرح راس نہیں آئی تھی آپ کو، اس لیے یہ دونوں باتیں آپ کے لیے تکلیف دہ ہیں۔ اس کی بات اب سام کا چہرہ سرخ کر گئی تھی، اور یہ دیکھتے اسے سکون تو نہیں ملا تھا، لیکن اس کے کہے لفظوں پر کچھ حد تک درد ضرور کم ہوا تھا۔ نفرت کرنے کی وجہ ہے میرے پاس، لیکن محبت ہارنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں تو سب کچھ جان کر بھی محبت نہ ہارتا۔ وہ اس کے لفظوں کو برداشت نہیں کر پایا تھا، اس لیے جو اس کے منہ میں آیا وہ بولتا چلا گیا تھا۔ پھر تو محبت آپ کے لیے کھیل ہے، وہ زخمی لہجے میں بولی تھی۔ ہاں ایسا ہی سمجھو، کھیل ہی ہے، ایسا کھیل جس میں کوئی ہار کر بھی جیت جاتا ہے اور کوئی جیت کر بھی ہار جاتا ہے۔ اور وہ کیا کہنا چاہتا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر تو جیت دونوں طرح سے میرا مقدر ٹھہرے گی، اور یہ آپ کو وقت بتائے گا۔ وہ اپنے لہجے کو مضبوط بناتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ میری تمہارے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے مسز، اب تو تم میری نسل کی امین ہو۔ محبت میں ہار جیت کے معاملات تو کہیں پیچھے رہ گئے۔ وہ اس کے گال کو چھوتے اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ کی پشت سے ہلانے لگا۔ تو وہ صحیح تھی، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ تو اسے چھوڑ چکا ہوتا اب تک۔ ریجا نے گہرا سانس بھرنا چاہا تھا جب وہ اسے اپنے بازو میں اٹھا گیا۔ سلطان، آرام کرو جس کی تمہیں اشد ضرورت ہے، باقی کی سوچیں بعد میں کر لینا، ویسے بھی زندگی پڑی ہے ان فضول باتوں کے لیے۔
ریجا نے اسے دیکھا جس کے لیے اب یہ سب فضول تھا۔ یاد آیا یہ کچھ سامان تھا، دیکھ لو اگر کچھ مسنگ ہے تو بتا دو۔ وہ اسے بیڈ پر لٹائے پیچھے ہٹا تھا جب ابسام نے اپنے لائے بیگز میں سے ایک کو پکڑے اس کی طرف بڑھایا جسے نہ چاہتے بھی پکڑ گئی تھی، لیکن اسے دیکھتے ہوئے کان کی لوؤں تک سرخ پڑی تھی۔ کمرے کے اے سی میں بھی پسینہ اس کے ماتھے پر چمکا تھا۔ وہ جلدی سے شاپنگ بیگ کو سائڈ پر کر گئی تھی۔ ابسام اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ وہ باہر جب اماں سے بات کر رہی تھی تو انہیں وہ بتا گئی تھی اسے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے جسے وہ کچن میں داخل ہوتے سن چکا تھا۔ وہ شرم حفت سے لیٹتے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گئی۔ ابسام نے بھی اپنی جگہ لیٹے سونے کی کوشش کی، لیکن اس کے بار بار کروٹ بدلنے پر وہ اسے دیکھتا رہا تھا۔ جب وہ نہیں سو پائی تھی تو اس کے قریب ہوئے اس کے ہاتھ اس کے سر کے نیچے اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر لے جاتے اس کا رخ اپنی طرف کر گیا۔ ریجا نے اس کے اچانک افتادہ پر آنکھیں اس پر گاڑیں۔ بتا دو پین ہے، یوں تو ساری رات بے چینی سے کاٹو گی۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کے کروٹ بدلنے کی وجہ ریجا کے لیے حیرانی کا باعث تھا، لیکن اس کے ہاتھ کا گرم لمس اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے اسے دور کرتی وہ اس کی کمر کو سہلاتے اسے سکون پہنچانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بھی اس سے لاکھ مزاحمت پر اپنا آپ نہیں چھڑوا پائی تھی، بلکہ ابسام نے اس کی ٹانگوں کو لاک کرتے اس کی گردن میں منہ دیتے اسے بے باک دھمکی دی تھی۔ وہ اپنی مزاحمت ترک کرتے اس کے ہاتھ کے لمس کو اپنی کمر پر محسوس کرتے سونے کی کوشش کرنے لگی اور تھوڑی ہی دیر تک وہ اس کے سینے پر گہری سانسیں چھوڑے مکمل نیند میں اتر چکی تھی۔ ابسام نے اس کا سر تکیے پر رکھنا چاہا تھا جب وہ اس کے سینے پر گھسی تھی۔ وہ واپس سے اسے اپنے حصار میں لیتے خود بھی اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اماں آپ یہ رکھ لیں، اور ہاں میں نے ملازمہ کا بندوبست کر دیا ہے، کھانے کا وہ دیکھ لے گی اور پیچھے کوارٹر میں ہی رہے گی۔ باقی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو آپ رحیم بابا سے کہہ کر منگوا لیجیے گا۔ وہ ڈائننگ پر بیٹھتے انہیں بتاتے جلدی میں اپنا ناشتہ کر رہا تھا۔ بابا ملازمہ کی کیا ضرورت تھی، ہم کر لیتے سب۔ اماں آپ بس ریجا کے ساتھ رہیں، کچھ دن تو مجھے لگنے ہی تھے ملازمہ کے لیے، اس لیے آپ پر ذمہ داری آ گئی تھی، لیکن آپ بس اسے کوئی لاپرواہی نہیں کرنے دیں گی۔ وہ مسکرا کر کہتے وہاں سے اٹھا تھا۔ میں چلتا ہوں، آپ اپنی نگرانی میں اسے ناشتہ کروائیے۔ وہ جلدی سے کہتے باہر نکل گیا تھا، لیکن پھر ایک نظر اسے دیکھنے کے لیے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ رات کروٹیں بدل کر اس وقت نیند میں تھی۔ ابسام نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اس کی نازکی کو محسوس کرنے لگا۔ ریجا نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی جب اسے خود پر جھکا دیکھتے وہ اسے کندھوں سے تھام گئی۔ اسے تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ سلطان جی جان، اس کا لہجہ محبت سے بھرپور تھا۔ وہ اسے دور ہٹاتی جب وہ اس کی کلائیوں کو تھامتے کراؤن سے لگا گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جن میں ابھی بھی نیند کی خماری تھی۔ میں دوپہر تک آؤں گا، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تب تک اچھے سے نیند پوری کر لینا، اور ہاں ناشتے میں اگر تم نے ذرا بھی لاپرواہی کی تو پھر میں اپنے طریقے سے تمہیں ناشتہ کرواؤں گا۔ اس کی دھمکی پر وہ اپنے ہاتھوں کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر چاہتی ہو باقی سب سے ملواؤں تمہیں تو جیسا کہا ہے ویسا ہی کرنا، ورنہ تمہاری لاپرواہی میرے لیے فیصلہ لینے میں آسانی کرے گی۔ اس کی بات پر ریجا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کوئی رسک نہیں لے سکتا تمہاری اور اپنے بچے کی جان پر۔ وہ اس پر سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بات وہ ایسے تو نہیں ماننے والی تھی۔ اس کی بات میں جا رہا ہوں، تم آرام کرو، اماں کو بتا چکا ہوں تمہیں کب تک ناشتہ دینا ہے۔ وہ اس کے زرد چہرے کو چھوتے محبت سے بولتے اسے دور ہوا تھا۔ ریجا کو اس کا انداز لہجہ سب بدلا سا لگا تھا، لیکن پھر یہ سوچتے کہ وہ تو اپنے بچے کے لیے کر رہا ہے، نم آنکھوں سے گہرا سانس بھر گئی تھی وہ۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسے؟ میری زندگی کا فیصلہ تو آپ نے جیسے بھی کیا بابا، لیکن آپ کیسے اسے اس انسان کے ساتھ باندھ سکتے ہیں جو اسے جب سے پتہ چلا تھا کہ روحا کا نکاح ہو چکا ہے تو وہ پاگل ہوئی تھی۔ ہم نے جو بھی فیصلہ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور وہ ہماری بیٹی ہے، ہم جو چاہیں گے اسی میں اس کا بھلا ہے، سمجھیے آپ۔ وہ سب بھولے یہاں پھر سے آئی تھی۔ بھلائی؟ بالکل ویسی ہی بھلائی جیسے آپ نے میرے لیے سوچی، بنا مجھ سے پوچھے، بنا میری مرضی جانے، بنا مجھے بتائے آپ نے میری زندگی کا فیصلہ لیا بابا۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ مجھے باندھا جس کی نظر میں میری کوئی ویلیو نہیں، جو ہمیشہ سے مجھے ٹھکراتے آیا ہے، جس نے کبھی میری محبت کا مان رکھنے کی کوشش نہیں کی، جس کے لیے میں بدتمیز تھی، ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ بالکل ویسی ہی بھلائی آپ نے روحا کے ساتھ کی۔ ہم نے اس کی رضامندی پر ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ اچھا کیا کہا ہوگا؟ یہی کہ ہم نے یہ فیصلہ لے لیا ہے، اور تم بتاؤ، اگر ہاں ہے تو ٹھیک، اگر نہ کرو گی تو سارے رشتے ختم۔
وہ ہنا خان کی بات پر جھٹ سے بولی، میرے ساتھ بھی تو یہی کیا تھا۔ روحا تو پھر سر جھکانے والوں میں سے ہے، اس نے تو کوئی احتجاج نہیں کیا ہوگا، وہ اب کی بار چلائی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس گھر کے فیصلے کرنے کا اختیار میرے پاس ہے رہا، اور یہ اختیار میرے پاس ہی رہے گا۔ حارث نے اب کی بار اپنے لفظوں سے اسے بتایا تھا کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے جو وہ یوں چلاتے سب کو پریشان کرے گی۔ جانتی ہوں، میری ویلیو آپ کی نظر میں، اسی لیے تو وہ شخص بھی مجھ پر ہاتھ اٹھا گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کبھی اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے، بلکہ آپ تو سب کے سامنے مجھے میری ویلیوز دکھاتے اس کے ساتھ جانے کا کہیں گے۔ جانتے ہیں یہاں کیوں آئی تھی؟ وہ اب کی بار زخمی سا مسکراتے اپنا چہرہ جھکا گئی تھی اور پھر خود کو مضبوط کرتے اپنے گال پہ دردی سے رگڑے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ کیونکہ مجھے ایک بار رخ سے ملنا تھا، پتہ نہیں دوبارہ کبھی مل پاؤں گی کہ نہیں۔ اس کی بات میں کچھ تو ایسا تھا کہ حارث خان کا دل خوف سے دھڑکا تھا۔ راہا کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، لیکن وہ گہرا سانس بھرتے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ہنا خان نے حارث کو دیکھا، جس نے ایک بار بھی اسے اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا، ورنہ وہ کہاں اپنی بیٹی کے اتنے آنسو برداشت کر سکتا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، ابھی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے اس کے سامنے جو اسے ڈپریس کرے۔ حارث نے اس کی پشت کو دیکھتے کہا، فکر مت کرے، 5 منٹ تک چلی جاؤں گی آپ کے گھر سے، اور اس 5 منٹ میں شاید میں اسے بس دیکھ ہی سکوں۔ اس کی پھر سے ایسی بات پر وہ دونوں اپنی اپنی جگہ فریز ہوئے تھے، اور پھر وہ ٹھیک 5 منٹ بعد باہر آئی تھی اور ان دونوں کو دیکھے بغیر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ حارث، ہنا خان نے حارث کے بازو کو تھاما تھا۔ حارث خان کو بھی لگا وہ اس سے دور جا رہی ہے۔ وہ اسے روکنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں روک پایا تھا۔ جب جانتی ہو وہ اپنے غصے کی ٹھنڈا ہونے تک نہیں کچھ بھی سمجھے گی تو یوں رونے سے وہ مان جائے گی کیا؟ حارث خان نے ہنا خان کو اپنے حصار میں لیتے کہا، وہ ایسی نہیں تھی خان، وہ کیسے یوں، وہ ایسی ہی تھی بیگم، ضدی، اپنی بات کو اہمیت دینے والی، خود کو صحیح کہنے والی، اپنا درد تکلیف روتے ہوئے بتانے والی۔ جانتی ہیں کہ کیسے سر درد کرنے پر وہ 2 دن بعد تک نہیں کرتی تھی کہ ہمیں خود سے کیوں نہیں پتہ چلا کہ اس کے سر میں درد ہے، اور پھر اپنی غلطی پر مان جانے والی۔ وہ اب بھی غلطی پر ہے اور وہ مان جائے گی اس بات کو، اور پھر خود کہے گی کہ بابا آئی ایم سوری، وہ کہتے مسکرا دیا تھا، لیکن وہ سب کچھ بتانے والی، جھگڑا کرنے والی کیسے اس کی بات پر کہہ گئی تھی کہ وہاں اس گھر میں اس کا کچھ نہیں ہے، کوئی بھی حق نہیں ہے اس کا یہاں۔ اس بار کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ پائی تھی اور چلی گئی تھی۔ بابا، مجھے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا۔ ارزام نے حیدر کی بات پر صاف انکار کیا تھا۔ سوچنا نہیں ہے، یا پھر ابیحہ کے لیے یہ بات آپ کو نہیں سوچنی؟ حیدر نے اس کے انکار پر 2 ٹوک پوچھنا چاہا تھا۔ یہی سمجھ لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے انکار کی وجہ ابیحہ ہے تو یہی سچ ہے۔ وہ بھی اب کوئی لگی لپٹی کے بغیر بولا تھا۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی طرح کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی وہ فیصلہ لیں جو آپ اور آپ کے ساتھ جڑے رشتے کو سکون میں رہنے دے۔ ریس ایک بار بیگم، اب کوئی بات نہیں ہوگی، اور وہ یہی جو بات تھی وہ یہیں ختم ہو جانی چاہیے۔ سمن کے کچھ بھی بولنے سے پہلے حیدر نے بات ختم کی تھی۔ وہ بھی خاموش ہوتے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اب کہاں جا رہی ہیں بیگم؟ تیاری کرو، اب جب وہ لوگ بلا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ رشتہ بھی پکا کریں گے، اور اچھا لڑکا ہے عمر، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی دیر ہوگی۔ ارزام نے حیدر کی بات پر ناسمجھی سے دیکھا۔ کس کے رشتے کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کے کپڑے ریڈی کرتی ہوں، آپ آ جائیں۔ اسے کہتے وہ بھی وہاں سے جانے لگا تھا کہ ابسام کی آواز پر اس کے قدم ٹھہر گئے تھے۔ السلام علیکم۔ حیدر، سمن، ارزام تینوں نے اسے دیکھا تھا، اور پھر اس کے پیچھے رجا کو دیکھتے سمن جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ری میری جان، کیسی ہو؟ سمن نے ابسام کو اگنور کیا رجا کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی ناراضگی دیکھتے وہ گہرا سانس بھر گیا تھا۔ اب تم بھی باقی سب کی طرح بس یوں ہی دیکھو گے یا گلے ملو گے؟ کیونکہ ناراضگی تم جتنی بھی جتاؤ، جائیداد میں برابر کا حصہ لوں گا، بلکہ تمہارے حصے پر بھی قبضہ جمانے سے تم مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ ارزام سے کہتے خود ہی اس کے گلے لگا تھا۔ ارزام نے پھر بھی اپنی ناراضگی جتانا ضروری سمجھا تھا۔ وہ مسکرا دیا تھا اس کی بات پر، لیکن اپنی مسکراہٹ فوراً ضبط کر گیا۔ حیدر سلطان نے رجا کے قریب آنے اور سلام کرنے پر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ابسام کو غصے سے گھورا، جو خود ہی اس کے زبردستی گلے لگا تھا۔ جائیداد سے تو میں تمہیں آگ کروں گا، بس کسی وجہ سے چپ ہوں، ورنہ تمہاری ہمت نہیں کہ میری اجازت کے بغیر تم یہاں واپس آ جاؤ۔ چلے مجھے کر دیں، میرے بچوں کو حق دے دیجیے گا۔ وہ رجا کو دیکھتے حیدر سے کہتے
اس کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔ یہ تو واپسی پر باتیں ہوں گی۔ ریجا بیٹا جائیں، آپ بھی تیار ہوں، آج ابیہا کے رشتے کی بات پکی ہونی ہے تو اشر اور پلوشے چاہتے ہیں کہ ہم بھی شریک ہوں۔ حیدر کی بات پر ابسام نے ارزام کو دیکھا جو خود اب کھل کر بات پتہ چلنے پر پہلو بدل گیا تھا۔ اس کے رشتے کی بات ہو رہی تھی اور وہ نہیں جانتا تھا۔ مما ریجا نہیں جائے گی، پہلے کافی سفر کر چکی ہے، پھر سے آنا جانا صحیح نہیں ہے۔ ابسام نے انکار کرتے پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑا تھا جو ابھی ملازمہ لیے آئی تھی۔ ریجا نے ابسام کی بات پر سمن کو دیکھا۔ جاؤ آپ آرام کریں، ہم کوشش کریں گے کہ جلد واپس آ جائیں۔ سمن نے ایک بار بھی ارزام کو نہیں دیکھا تھا۔ مما مجھے یقین ہے کہ اب تم میری بیٹی کو لیے کہیں بھی نہیں جاؤ گے۔ سمن نے اسے کہتے خاموش کروایا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا دوبارہ، اور وہ ریجا کو کمرے میں جانے کا کہتے خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ارزام نے اپنے دل کو مسلا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا ابیہا پر جو اس سے یہ بات چھپائے ہوئے تھے۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ ریس ابسام کی آواز پر بھی اس نے رکنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ خود بھی کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ اس پر رحم کھاتے اس سے کچھ شرطیں منوانے کے بعد اسے لیے ہاسپٹل سے گھر آیا تھا۔ سب عالم ولا میں موجود تھے۔ ابیہا کے چہرے پر بھی مصنوعی مسکراہٹ تھی لیکن دل کسی اور کے لیے اداس تھا۔ وہ اپنی عزت نفس نہیں گرا سکتی تھی۔ اسے اس کی سیلف رسپیکٹ سب سے اہم تھی۔ میڈم کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ ثنایا نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے کہا۔ ہاں کہیں نہیں، وہ چونکتے بولی۔ کہیں نہیں تو پھر کب سے کہہ رہی ہوں کہ عمر بھائی اور ان کے گھر والے آ چکے ہیں تو کیوں نہیں سن رہی تھی؟ اور پتہ ہے بہت پیارے ہیں آپ کے ہونے والے وہ۔ ثنایا شرارت سے اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو ابیہا اپنا سر جھکا گئی تھی۔ ارے تم تو ابھی سے شرما رہی ہو۔ ابھی تو عمر بھائی دیکھیں گے تب کیا کرو گی؟ ماموں لوگ آئے کہ نہیں؟ وہ بات بدل گئی تھی۔ ہاں آ گئے ہیں وہ لوگ بھی۔ وہ اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دیتے بولی۔ میر اور روحا کا نکاح جن کی عدم موجودگی میں ہوا تھا، ان کے لیے جہاں حیرت کی بات تھی وہیں ثنایا نے بہت ناراضگی بھی جتائی تھی۔ اب وہ ابیہا کی بات پکی ہونے پر ایسے تیار ہو رہی تھی جیسے اس کا اپنا نکاح ہو۔ اچھا میں چلتی ہوں، ذرا باہر دیکھو کہ کون کون آ گیا ہے۔ ابھی وہ اس بات پر اس کا کوئی جواب سنتی جب داد عالم کو اندر داخل ہوتے دیکھ اس کے قدم من بھر کے ہوئے تھے۔ اس کا بھی حال وہی تھا جو اپنی ہرنی کو آج پورے ہتھیاروں سے لیس دیکھتے سانس لینا بھول گیا تھا۔ وہ اس وقت مہندی رنگ کے لانگ شرٹ کیپری کے ساتھ نیٹ کا ایمبرائڈرڈ سیم دوپٹہ اپنے شانوں پر پھیلائے، بالوں کو کھلا چھوڑے، پاؤں میں گولڈن ہیل، ہاتھوں میں گولڈن مہندی امتزاج کی چوڑیاں، گلے میں اسی کا پہنایا گیا نفیس سا لاکٹ جو اسی کے الفابیٹ کی شیپ میں تھا۔ وہ کوئی پری ہی تھی۔ اس کی معصوم آنکھوں پر گہرا کاجل اس کی آنکھوں کی چمک بڑھا گیا تھا۔ اس کی گرم نظروں کی تپش پر وہ اپنا رخ بدل گئی۔ میں باہر جا رہی ہوں، اگر کچھ بھی چاہیے ہو تو بتا دینا۔ ابیہا نے بھی داد کو دیکھتے اسے ہاں میں سر ہلایا جب وہ ابھی بھی اپنی ناراضگی جتاتے باہر نکل گئی تھی۔ داد نے ابیہا کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ خوش ہو؟ آپ خوش ہیں؟ وہ الٹا اسی سے سوال کر گئی تھی۔ یہ زندگی تمہاری ہے، فیصلہ بھی تمہارا ہونا چاہیے، اور خوش ہوں یا نہیں اس بات کا اقرار بھی تمہیں ہی کرنا ہے۔ اگر دل سے خوش ہو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہے تمہاری خوشی میں ہم بھی خوش، اور اگر نہیں تو کسی کی ہمت نہیں کہ تم پر اپنا فیصلہ تھوپ سکے۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، بابا نے کہا ہے کہ میں ایک بار ان لوگوں سے مل لوں، مجھے صحیح لگا تو میں ہاں کروں گی، نہیں تو وہ خود انکار کر دیں گے۔ وہ اس کی بات پر بولتے اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی۔ جو بھی کرنا اپنی خوشی کے لیے کرنا، جو بھی تمہارا فیصلہ ہوگا میں پورا ساتھ دوں گا تمہارا اس فیصلے میں، چاہے پھر کچھ بھی ہو۔ وہ اس کے سر پر بھروسہ دیتے اسے اپنے حصار میں لے گئے۔ جی ویسے آپ کی اپنی بیگم سے کوئی فائٹ چل رہی ہے؟ وہ ثنایا کے چہرے سے اندازہ لگا گئی تھی۔ یہ تو اب چلتی رہے گی تعمر، وہ اس کی بات سنتے مسکراتے بولا۔ روشانی کی ناراضگی پر وہ کب سے اپنے جذبوں پر پہرے بٹھائے ہوئے تھا۔ اپنی نظروں کو ترچھا کرتے وہ اس کی بے نیازی کو دیکھتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا، لیکن اس کی موومنٹ پر کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کیوں دل جلا رہی ہو میرا؟ فاتح شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ سلو کرتے کہا۔ بیوی اس کی خاموشی پر پتھر وہ پھر سے بولا، لیکن وہ تو جیسے کان بند کیے ہوئے تھی۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ فاتح شاہ جو اس کا ہاتھ پکڑنے والا تھا وہ جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی تھی۔ تو تم چاہتی ہو ہاتھ نہ لگاؤں بلکہ منہ لگاؤں؟ وہ بھی بے باکی سے کہتے چلتی گاڑی میں اس سے اپنی طرف کھینچتے اس کے لبوں کو چھو گیا تھا۔ روشانی تو ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاہ وہ پھر سے اس کے کھینچنے پر چلائے۔ بات نہیں کرو گی تو یوں ہی چلتی گاڑی میں پیار کروں گا، اور پھر چاہے کچھ بھی برا ہو، آئی ڈونٹ کیئر۔
ہاں کیوں کیئر کریں گے، آپ تو چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں اور آپ کی جان چھوٹے۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ فاتح شاہ نے اپنی گاڑی کو بریک لگائی۔ آپ کو تو اور بہت ساری مل جائیں گی، وہ خالص بیوی والے انداز میں بولی۔ ہاں مل تو جائیں گی، لیکن ان میں تمہارے والا اسٹیمنا تھوڑی ہوگا کہ مجھے برداشت کر سکیں۔ وہ بازو سے پکڑے اسے اپنے قریب کیے بولا، چھوڑے مجھے، اور رہی اسٹیمنے کی بات، تو عورت کی مجبوری ہوتی ہے کہ اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ مزاحمت کرتے اس کی گرفت کو کھولنے کی کوشش کرتے بولی۔ اس کی بات پر فاتح شاہ کی گرفت مضبوط ہوئی تھی، اس کی کمر پر۔ تو تم مجھے مجبوری میں برداشت کرتی ہو۔ بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ بولو بیوی، مجبوری میں برداشت کرتی ہو تم مجھے؟ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے جاتے اس کے چہرے پر نرم گرم سانسیں چھوڑے بولا، آپ مجھے مجبوری میں برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ کو مجھ سے زیادہ دوسروں کی فکر ہے۔ آپ کو میرے وجود پر اپنی سوگاتوں کے نشان دیکھتے اس لیے خوشی ملتی ہے کہ میری آنکھوں میں رت جگی سرخی پر سب کو لگے کہ ہمارا رشتہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، جبکہ دوسروں کے لیے آپ اپنے مطلب کے بعد ایک ہی بار میں مجھ سے اکتاتے کسی بھی وقت کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ وہ غصے میں کہہ تو گئی تھی، لیکن اس کی ایک بار کی بات پر فاتح شاہ کو اپنا قہقہا روکنا مشکل لگا تھا، اور اس نے اپنا قہقہا ضبط کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ روشانے نے اسے قہقہا لگاتے دیکھا تو استہزائیہ ماتھے پر سلوٹیں ڈال گئی۔ بیوی، ایک بار میں دل نہیں بڑھتا، مڑ کے دیکھ ہمیں دوبارہ۔ یہ والا سین چاہتی ہو تو یہ بندہ دن رات خود کو کمرے میں بند رکھتے اپنی بیوی کی یہ خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن پھر تمہیں ہی مسئلہ ہوگا، کیونکہ میرے میں اتنی انرجی اور پاور ہے کہ دن رات اپنے جذبات تمہیں انڈھیل سکوں، لیکن تم یہ برداشت نہیں کر سکو گی، یہ بھی جانتا ہوں۔ اور وہ بے باکی سے اسے آنکھ مارتے بولا، گاڑی چلائیں، دیر ہو رہی ہے، ابیہا ویٹ کر رہی ہوگی۔ وہ اس بندے کی بے باکی پر اب کیا ہی کہتی۔ جان، مجھے بھی ویٹ ہے کہ اگر مجھ پر کرم نوازی ہو جائے تو بندے کا دل اور دن دونوں میں سکون ہوگا۔ اور اس کی بات پر رشانے سرخ چہرے سے اسے دور کرنے لگی۔ شاہ، ہم پبلک پلیس پر ہیں، چھوڑیں مجھے۔ جانا تو یہ پبلک کی نہیں تمہاری غلطی ہے، اگر کمرے میں ہی میری خواہش پوری کر دیتی تو یہاں اپنی ڈیمانڈ نہ کرتا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو فوکس میں لیے بولا، میرا کوئی موڈ نہیں ہے آپ کے منہ لگنے کا، لیکن میرا موڈ منہ لگنے کا علاوہ اور بھی بہت کچھ کرنے کا ہے۔ اسے کہتے وہ اس کی بات کو اپنی مرضی کا مطلب دیے اس کی سانسوں پر قبضہ جما گیا تھا، اس کی لاکھ مزاحمت پر بھی وہ اپنی منمانی کرتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ روشانے نے اس سے دور ہوتے غصے سے رخ بدل گئی۔ فاتح شاہ کو سمجھ آیا تھا کہ یہ ناراضگی اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والی۔ سبھی سے ملتے ملاتے اور باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ جب احمد فاروق کی فیملی کے جانے کے بعد سب اس وقت چائے کی طلب مٹا رہے تھے۔ آخری فیصلہ ابیہا کا ہوگا، داد عالم نے اشر کی بات پر کہا، جو اس رشتے کے لیے ہاں کہنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ اسی کا فیصلہ ہے یہ، اور میں ابھی ہوں اپنی بیٹی کے اچھے فیصلے کے لیے۔ وہ خاموش ہو گیا تھا جب ثنایا کو دیکھتے، وہ جو کب سے اپنے خود پر قابو پائے ہوئے تھا اپنے دائیں ٹانگ کو اضطرابی کیفیت میں ہلانے لگا۔ اس کی بے چینی فاتح شاہ کو سکون پہنچا گئی تھی۔ وہ سب بھی اب جاننے کی تیاری میں تھے، اور پھر تھوڑی ہی دیر تک سبھی چلے گئے تھے۔ وہ بھی اندر آتے ثنایا کو بازو سے پکڑے اسے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اشر نے گھورتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا اور پلوشے کو وارن کرتے انداز میں دیکھا، آپ کی ہی اولاد ہے، آپ پر ہی گئی ہے، یہی حرکتیں آپ کی تھیں۔ وہ تو جیسے تپی تھی اس کی نظروں پر۔ کمرے میں آتے وہ اس کی کمر پر ہاتھ لے جاتے دروازہ لاک کر گیا تھا۔ ثنایا نے اس کے چہرے کے تپے تاثرات دیکھتے تھوک نکلا، اور وہ تھا کہ اس کا دوپٹہ ایک ہی جھٹکے سے اتار گیا تھا۔ کیا ضرورت ہے اسے لینے کی جب سر پر نہیں لیا جا سکتا؟ وہ ایک ہی پل میں آنکھوں میں نمی لے آئی تھی۔ خبردار اگر مجھے ان آنکھوں میں نمی دکھی تو۔ وہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے اپنا لہجہ سخت اپنا گیا۔ وہ جلدی سے آنسو صاف کر گئی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ بہانہ کرتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی لگی ہے، وہ اس کی کاجل سے لبریز آنکھوں میں خود کو ڈوبتے محسوس کرتے ابھی بھی سرد لہجے میں بولا، آپ مجھے پھر سے ہرٹ کر رہے ہیں؟ وہ اس کے سرد لہجے پر بولی تھی، تو جو تم مجھے اتنے دنوں سے ہرٹ کر رہی ہو؟ وہ اس کی چالاکی پر دانت پیستے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فاتح سے پوچھ چکی ہے ان تصویروں کی حقیقت، جس پر وہ اسے یہ کہہ گیا تھا کہ وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن وہ اب اس سے بچنے کی کوشش میں تھی، جس پر داد عالم کا دماغ گرم ہوا تھا۔ آج بھی وہ تیار ہوئی اس کے صبر کو آزما رہی تھی۔ جب عمر کی خالہ نے اسے دیکھتے اس کے بارے میں پوچھا تھا،
انہیں بھی اپنے بیٹے کے لیے ایک عدد لڑکی درکار تھی جو انہیں لگا کہ ثنایا ہی ہو سکتی ہے، لیکن وہ سب کے سامنے روب سے بولا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، لیکن پھر بھی وہ اب ان سب کے بیچ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جب اس نے اسے اشارے سے دوپٹہ لینے کا کہا تھا، لیکن وہ تو ایسے اگنور کر گئی تھی اسے جیسے وہ کسی اور کو کہہ رہا ہو۔ آپ اب جیسے مجھے ڈانٹتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دل بھر چکا ہے مجھ سے۔ اگر آپ کو اب میں اچھی نہیں لگتی، خوبصورت نہیں لگتی تو بتا دیں، چلی جاؤں گی میں اپنے مائکے۔ وہ اس کے غصے کو دیکھتے بات کا رخ بدل گئی تھی۔ داد عالم نے آئی برو اچکاتے اور پھر اس کی بات پر اسے دیکھتے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کی کمر پر لے جاتے اسے اٹھاتے اپنے مقابل کیا۔ میری ڈرامہ کوئین، یہ بات بدلنا اور ایموشنل بلیک میلنگ مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے سالے نے تمہیں بتایا ہے کہ ان پکس میں میں نہیں ہوں، لیکن کیا ہے نا کہ اب میری ڈرامہ کوئین یہ سب کر کے پھر سے مجھ سے دور رہنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، رہ لو دور مجھ سے، تڑپا لو مجھے، اور اب تب تک تڑپاؤ جب تک منا نہیں لوگی مجھے۔ وہ ایک بے باک سے جسارت کرتے اس سے دور ہوا تھا۔ اپنی معصوم اداؤں سے وہ اس کا غصہ تو دور کر گئی تھی، لیکن اب وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ ناراض ہے اس سے۔ ثنایا نے اس کی پشت کو دیکھا۔ ہاں تو آپ نے کون سا مجھے ہرٹ نہیں کیا تھا؟ وہ اس کی بات پر ایسے بولی تھی جیسے ساری غلطی اس کی تھی۔ میری ہرنی، اگر میں نے ہرٹ کیا تھا تو اسی وقت سوری بھی بولا تھا، لیکن میری ہرنی کو تو جیسے موقع چاہیے تھا مجھ سے ناراض ہونے کا۔ وہ کہتے الماری کی طرف بڑھتے اپنا ٹریک سوٹ لیے واش روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ثنایا نے اپنی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت اپنی تیاری کو دیکھتے اس کے یوں جانے پر کراہی تھی۔ وہ کیسے اس کی تعریف کیے بغیر جا سکتا تھا؟ کیسے وہ اسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ وہ تو اس کی تپش زدہ نظروں سے جھلستی رہی تھی سارا دن، اور اچھی طرح سمجھی تھی کہ وہ خود پر کتنے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ اپنے وجود کے آر پار اس کی نظروں کی تپش پر وہ کتنی نازاں تھی خود پر، لیکن وہ تو چلا گیا تھا اسے نظر انداز کرتے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے اس کے عارض بھگو گئے تھے۔ وہ کیسے اسے یوں اگنور کر سکتا تھا؟ کپڑے چینج کیے بغیر وہ بلینکٹ میں گھس گئی تھی۔ دوپٹہ زمین کو ہی سلامی دے رہا تھا۔ داد عالم نے باہر آتے اسے بلینکٹ میں دیکھا تو اپنی سائڈ پر جاتے لیٹ گیا تھا۔ نیند تو اس کے پاس ہوتے آنی ہی نہیں تھی، لیکن اب وہ اس سے چاہتا تھا کہ وہ اسے منائے، جو کہ اس صدی کا مشکل ترین امر تھا کہ ثنایا اسے خود سے مناتی۔ جی تو ریڈرز، ایپیسوڈ ہوئی کمپلیٹ۔ آپ لوگ پلیز اچھا سا رسپانس کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے گھر والوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور یہی کہ ایپیسوڈ پہ اچھا سا رسپانس کیجیے گا۔ آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اوکے جی، اللہ حافظ، ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔